بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے یوکرین کے صدر زیلنسکی کی طرف سے ایک خبر آئی تھی جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یوکرین کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کہنا یہ ہے کہ نارتھ کوریا کے فوجی یوکرین کے اندر اب جنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ رشیا نے نارتھ کوریا سے فوجیوں کو بلایا ہے اور اب وہ جنگ کے اندر حصہ لیں گے۔ اب یہ خبر جو ہے وہ ساؤتھ کورینز بھی بتا رہے ہیں، اور ساؤتھ کوریا کی جو نیشنل انٹیلیجنس سروسز ہے NIS، ان کا کہنا یہ ہے کہ نارتھ کوریا نے کم سے کم 12,000 فوجی رشیا بھیجے ہیں، اور یہ فوجی الٹیمیٹلی رشیا کے اندر پہلے ٹریننگ لیں گے۔ رشیا کے ایسٹرن ریجن کے اندر ان کو ٹرین کیا جائے گا۔ ایسٹرن ریجن رشیا کا وہی ہے جو کہ نارتھ کوریا کے قریب ہے۔ ان کو رشین نارمز وغیرہ سے جو ہے وہ فیملیئرائز کروایا جائے گا، رشین ایکوپمنٹ وغیرہ وہ دیکھیں گے، رشین ملٹری اسٹریٹجی جو ہے ان کو ہلکی پھلکی سمجھائی جائے گی، اور بعد میں ان کو ویسٹ کے اندر بھیج دیا جائے گا یوکرین کے بارڈر پہ، جہاں پہ وہ جا کے یوکرین سے لڑیں گے۔ یوکرین کے پریزیڈنٹ کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ رشیا نے ایفیکٹولی نارتھ کورینز کو یوکرین کے خلاف فل سکیل جنگ کے اندر انوالو کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب نارتھ کوریا کے اوپر کوئی یوکرین حملہ کرتا ہے تو وہ لیجیٹیمیٹ ہوگا۔ خیر یوکرین نے کہا پہ نارتھ کوریا پہ کوئی جا کے حملہ کرنا ہے، دونوں کا فاصلہ ہی آپس میں اتنا زیادہ ہے، لیکن پھر بھی کہنے کی حد تک انہوں نے ایک بات کلیئر کر دی تھی۔ اب ساؤتھ کوریا کی طرف سے بھی یہ جو ہے باتیں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ ساؤتھ کورینز اور نارتھ کورینز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈورسری ہیں، تو ساؤتھ کورینز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نارتھ کوریا نے اپنے فوجی یوکرین بھیج دیے ہیں اور بڑا غلط کیا ہے۔ تو ویسے ایک بات ہے، ساؤتھ کوریا کے ساتھ امریکنز آ کے لڑتے ہیں نارتھ کورینز کے خلاف، تو وہ بھی تو ایک غلط بات ہی ہے۔ اگر جنگ لڑنی ہے تو نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا اکیلے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں۔ امریکہ جب آ کے ساؤتھ کوریا کی ہیلپ کرتا ہے، اس کے فوجی ساؤتھ کوریا کے اندر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر رشیا کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ جس کو مرضی اپنے ساتھ میں لا کے جنگ لڑ لے۔ رشیا نے بھی ایک الائنس بنایا ہے نارتھ کوریا کے ساتھ، اور اب وہ اس الائنس کو استعمال کر کے یوکرین کے خلاف وہ کاروائیاں کرے گا۔ بہرحال اینی وے، اب اس جنگ کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے بھی نارتھ کوریا رشیا کی آرم سپلائی کر کے بہت زیادہ ہیلپ کر چکا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ نارتھ کوریا نے رشیا کو بیلسٹک میزائلز پرووائڈ کیے تھے، راکٹ آرٹلری پرووائڈ کی تھی، بہت بڑے نمبر کے اندر راکٹ شیلز جو ہیں وہ نارتھ کوریا نے رشیا کو سیل کی ہیں، یا ان کے بدلے میں انہوں نے کچھ چیزیں حاصل کی ہیں، کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر حاصل کیا ہے یا اکنامک سپورٹ حاصل کی ہے۔ جو بھی ہے، نارتھ کوریا نے بیلسٹک میزائلز بھی رشیا کو پرووائڈ کیے ہیں، آرٹلری شیلز بھی پرووائڈ کیے ہیں رشیا کو، جو کہ اس وقت یوکرین کے تھیٹر میں استعمال ہوئے ہیں۔ اور اب تو نارتھ کوریا نے آپ کہہ لیں کہ رشیا کی مدد میں حادی کر دی ہے، اور رشیاز کو اپنے فوجی بھی دے دی ہیں کہ جاؤ اور جا کے میرے فوجیوں کے ساتھ یوکرین کے خلاف کاروائیاں کرو۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نارتھ کوریا اور رشیا کے درمیان میں ایک بڑا زبردست قسم کا ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ سائن ہو گیا ہوا ہے، جس ایگریمنٹ کے تحت یہ دونوں کنٹریز ایک دوسرے کے لیے لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو آرٹلری شیلز یا نارتھ کوریا کے جو بیلسٹک میزائلز ہیں، وہ تو رشیا پیچھے رکھ کے تو فائر کرتا تھا، لیکن یہ جو نارتھ کورین فوجی 12,000 اب رشیا کے اندر چلا گیا اور اس نے ٹریننگ حاصل کر کے تو یوکرین کے خلاف جنگ میں حصہ لے گا، وہ تو بالکل فرنٹ لائن کے اوپر جا کے لڑے گا، اور جب فرنٹ لائن کے اوپر جا کے لڑے گا تو ان فوجیوں کی جو ہے وہ اموات بھی ہوں گی۔ جب یہ فوجی مریں گے تو اس وجہ سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے لیے یہ دونوں کنٹریز لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ نارتھ کوریا نے رشیا سے کیا حاصل کیا ہے۔ اپنے فوجی بھیجے ہیں، 12,000 فوجی بھیجے ہیں، بہت چانسز ہیں کہ وہ فوجی وہاں پہ مریں گے بھی۔ تو نارتھ کوریا کو کیا حاصل ہوگا؟ نارتھ کوریا جو 3 چیزیں رشیا سے حاصل کر سکتا ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی رشیا کے ذریعے سے اکانومی بہتر کر سکتا ہے، کوئی ٹریڈ ڈیلز حاصل کر سکتا ہے، اور اپنی اکانومی رشیا کے ساتھ جو ہے وہ بنا کے اپنے ملک کے اندر بہتری لا سکتا ہے، اکنامک سچویشن اپنی بہتر کر سکتا ہے۔ دوسرا، ڈیفنس سیکٹر کے اندر وہ رشیا سے کچھ ایسی چیزیں حاصل کر سکتا ہے جو کہ نارتھ کوریا کے ڈیفنس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوں گی۔ مثلا فائٹر جیٹس کے اندر وہ سپورٹ حاصل کر سکتا ہے، نیول اکوپمنٹ کے لیے وہ رشیا سے سپورٹ حاصل کر سکتا ہے، اسپیس پروگرام کے لیے وہ رشیا سے بڑی زیادہ جو ہے وہ سپورٹ حاصل کر سکتا ہے۔ اور تیسری چیز نارتھ کوریا کو کیا ملے گی؟ دیکھیں نارتھ کوریا جو ہے نا وہ ایک آئسولیٹڈ سا کنٹری ہے، کوئی ملک اس کے ساتھ جا کے تو ملٹری ایکسرسائزز نہیں کرتا۔ اب نارتھ کوریا کے پاس ایک یہ چانس آیا کہ وہ اپنے فوجیوں کو موسٹ کنٹیسٹڈ انوائرمنٹ کے اندر بھیجے جہاں پہ اس وقت ایکچوئل جنگ لگی ہوئی ہے۔ نارتھ کوریا کے فوجی ٹھیک ہے ویسے تو بڑی ایکسرسائزز وغیرہ کرتے ہوں گے اور بڑے زبردست بھی ہوں گے، لیکن جنگ کے اندر جا کے ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی تیاریاں کس قسم کی ہیں، اور ایکچوئل جنگ کے اندر جب آپ حصہ لیتے ہیں تب آپ کو کن پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو نارتھ کوریا کی ملٹری کے لیے جو 12,000 فوجی وہاں
وہاں پہ گئے ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھا چانس ہوگا کہ وہ وہاں سے ایکچوئل جنگ کو جو ہے وہ دیکھ کے آئے اور بہت کچھ سیکھ کے آئے. اچھا اب یہاں پہ آپ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ صرف رشیا ہی کسی اور ملک سے فوجی لے کے یوکرین کے خلاف لڑوا رہا ہے. یوکرین کے اندر بھی بہت سے ویسٹرن کنٹریز کے فوجی جو ہیں وہ اس وقت جنگ میں حصہ لے رہے ہیں. مطلب یہ خبریں ہیں، باہر تو نہیں آئیں، لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ 2022 سے ہی برٹن کے رائل مرینز جو ہیں وہ یوکرین کے اندر ڈپلائیڈ ہیں. فرنٹ لائن کے اوپر وہ جا رہے ہیں یا نہیں یہ بالکل علیحدہ چیز ہے. کچھ SAS ایڈوائزرز جو ہیں وہ یوکرینین فوجیوں کی مدد کر رہے ہیں رشیا کے خلاف. اب SAS کیا ہے؟ SAS آپ بیسیکلی سمجھ لیں کہ یہ برٹن کی اسپیشل سروسز ہیں. جس طرح سے پاکستان کے کمانڈو فورس ہے، امریکہ کے اندر آپ نے سیل ٹیم کا نام سنا ہوا ہے. امریکہ کے اندر تو خیر اور بھی بہت سی ہیں، سیل ٹیم صرف خیر مشہوری ہوئی ہے، لیکن ان سے بھی بہتر جو ہیں وہ امریکہ کے اندر اسپیشل سروسز موجود ہیں. تو اسی طرح سے برٹن کے پاس یہ SAS سروسز ہیں، اسپیشل ایئر سروسز ان کو بولا جاتا ہے. شارٹ الفاظ میں آپ ان کو برٹن کے کمانڈوز کہہ لیں. وہ وہاں پہ یوکرین کی فوجیوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، ایڈوائزری رول کے اندر ان کو جو ہے وہ مدد دے رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پولینڈ کی کچھ فورسز بھی یوکرین کے اندر جنگ میں حصہ لے رہی ہیں. دیکھیں امریکہ اور باقی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کی ساری سپلائی یوکرین کے اندر کہاں سے داخل کی جاتی ہے؟ پولینڈ کے راستے یوکرین بھیجی جاتی ہے. تو پولینڈ جو ہے اس کا اس جنگ کے اندر کردار بہت اہم ہے، اور اس بات کی پاسبلٹی انتہائی کم ہے کہ یوکرین کے اندر پولش فورسز موجود نہ ہوں. اور کئی میڈیا آؤٹ لیٹس کا کہنا یہ ہے کہ یوکرین کے اندر جنگ میں بہت سی یورپین لینگویجز بولنے والے فوجی جو ہیں وہ موجود ہیں، جن کے اندر خاص طور پہ پولش لینگویج بولنے والے اور انگلش لینگویج بولنے والے جو ہیں وہ یوکرین کے اندر جنگ میں حصہ لے رہے ہیں. فرنٹ لائن کے اوپر ہیں یا نہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یوکرین کی فوج کو مدد ضرور کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک مزے کی بات یہ بھی ہوگی کہ کیا ان نارتھ کورین فوجیوں کا ویسٹرن کنٹری کے فوجیوں کے ساتھ بھی کوئی آمنا سامنا ہوتا ہے یا نہیں، یا صرف یوکرین کی فوجیوں کے خلاف ہی وہ لڑیں گے؟ کیونکہ اگر ان نارتھ کورین فوجیوں کا ویسٹرن کنٹریز کے فوجیوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی، اور نارتھ کورین کو جو ویسٹرن کنٹریز پہ غصہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی وہاں پہ وہ اپنا نکال لیں. تو یہ ایک انفارمیشن میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.